رمضان سے جڑے کچھ اور سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ہیں۔ پہلی چیز تو منہ کا راستہ ہے اور دوسری چیز شرمگاہ ہے۔ کوئی آدمی جھوٹ اور غیبت وغیرہ ان چیزوں سے اگر وہ نہیں بچتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان چیزوں سے بھی جو ہے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک تربیتی مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ کہا گیا، اس کو صبر کا مہینہ کہا گیا، اس کو مغفرت کا مہینہ کہا گیا۔ سحری بہت ہی افضل چیز، تو جہاں پر ہمارا رمضان یعنی ایک دن کا جو روزہ ختم ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ افطاری بولتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد جو نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ میں، اسی نماز کا نام تراویح ہے۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ سفر کے دوران اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر میں چلا گیا اور اس کی تراویح کی نماز چھوٹ گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تراویح کی نماز کو دہرائے یا نہیں دہرائے، ایک تراویح کی نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر دو چیزوں کو ناظرین کو اور سامعین کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی چیز تو منہ کا راستہ ہے اور دوسری چیز شرمگاہ ہے۔ ان دو راستوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے اور روزہ متاثر ہوتا ہے۔ تو پہلے راستے کی طرف ہم بات کریں تو جو حلق ہے، اس میں کان بھی جڑا ہوا ہے، ناک بھی ہے اور حلق تو خود اس میں شامل ہی ہے، یعنی منہ، حلق اور ناک اور کان، جس کو کہ میڈیکل کی زبان میں ENT بولتے ہیں۔ تو کان کے راستے، ناک کے راستے یا براہ راست منہ کے راستے حلق ہوتے ہوئے اگر کوئی چیز نیچے اتر جائے، حلق سے نیچے اتر جائے تو اس وقت روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو انسان کی شرمگاہ ہے، مردوں کی شرمگاہ ہے، اگر مرد کی شرمگاہ سے انزال ہو جائے، خواہ یہ زنا کے ذریعے سے ہو یا جائز صحبت کے ذریعے سے ہو، جو بھی شکل ہوگی اس میں، تو اس صورت میں بھی جو ہے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے میں انہی چیزوں کا احتیاط کرنا ہے کہ کوئی چیز جان بوجھ کر کے کان کے راستے سے داخل نہ کیا جائے کہ وہ معدے میں چلا جائے، حلق سے نیچے اتر جائے۔ ناک سے کوئی چیز ایسی نہ داخل کی جائے جس وجہ سے وہ معدے میں اتر جائے، حلق سے نیچے اتر جائے۔ منہ کے راستے سے کوئی چیز ایسی نہ ڈالی جائے جو حلق سے نیچے اتر جائے اور معدے میں چلی جائے۔ اسی طرح سے کوئی جائز اور ناجائز صحبت نہ کرے جس کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے۔ ایک اور چیز ہے کہ اگر منہ بھر کر قے ہو جائے تو اس صورت میں بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آدمی جان کر کرے یا انجانے میں کرے۔ اسی طرح سے وضو کے وقت میں اگر پانی اندر چلا جائے گا منہ کے راستے سے تو اس وقت بھی جو ہے روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور چیز جاننے کی ہے بالکل آسان الفاظ میں کہ روزہ جو ہے شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پہ۔ تو طلوع فجر کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کچھ کھا پی لے یہ سوچ کر کے کہ ابھی تو وقت رہا ہوگا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے افطار کا وقت نہیں ہوا ہے اور افطار کے وقت سے پہلے اگر وہ کچھ کھا لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور ایک اور جو ہے میں نے یہ تو قانونی بات آپ سے شیئر کی، ایک اور قانونی بات سے اوپر ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ناظرین کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے زبانی بیان فرمایا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ،
اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ اور غیبت وغیرہ ان چیزوں سے اگر وہ نہیں بچتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان چیزوں سے بھی جو ہے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ میں براہ راست یہ تو نہیں کہتا کہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن متاثر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا اس کے روزے کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، رمضان کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے کر دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور رمضان میں پہنچنے کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک تربیتی مہینہ ہے، ایک ٹریننگ والا مہینہ ہے۔ اس میں انسان کو ہر چیز کے لیے ایک درس دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ غم خواری کا مہینہ کہا گیا، اس کو صبر کا مہینہ کہا گیا، اس کو مغفرت کا مہینہ کہا گیا، حدیثوں میں مختلف طرق سے اس کو سمجھایا گیا۔ لیکن ایک چیز جو سحری آئی ہے، یہ سحری بہت ہی افضل چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک سفیدی نہیں نکل جائے اس وقت تک آپ کھانا پینا کھاتے رہیے، آپ آزاد ہیں۔ صبح کی سفیدی نکلنے کے بعد آپ کھانے پینے سے اور نفسیات سے رک جائیے۔ اسی کا نام رمضان ہے، کیونکہ آئے دن جو ہمارے مشاغل ہیں، جو حالات ہیں، اس کو ترک کر کے اللہ کی منشیات کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے مطابق ہم کو ان کو احکام پر عمل کرنا ہے، اور یہ سحری ہی کی فضیلت ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ سحری کوئی پیٹ بھر کر نہیں کھائیں، بلکہ اگر آپ نے کھجور کا ایک دانہ بھی کھا لیا تو سحری کی برکت آپ کو حاصل ہو گئی، اس کی فضیلت حاصل ہو گئی، اور سحری کے جو ثواب ہیں، جو اجر ہیں، اس کو مل گیا۔ اور دوسری چیز آپ نے پوچھا ہے افطار، کیونکہ دو چیز ہے، ایک تو روزہ کو شروع کرنا ہے، ایک روزے کو موقوف کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو جہاں پر ہمارا رمضان یعنی ایک دن کا جو روزہ ختم ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ افطاری بولتے ہیں۔ اور غروب آفتاب کے وقت جو اذان ہوتی ہے مغرب کی، جب حکم ہوتا ہے دن رات پورے دن جب ہم جو ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے ہر چیز کو، خواہشات کو ترک کر کے جو ہے پابند رہتے ہیں، اور مغرب کی اذان ہوتی ہے ہم افطار کرتے ہیں، تو افطار کے بارے میں بھی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے موقع سے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ روزے داروں کو افطار کرائیں۔ تو صحابہ اس وقت سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم افطار کرائیں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس وسعت نہیں ہو۔ کوئی صحابہ پوچھتے تھے کہ افطار ہم کرائیں گے تو جو روزے دار ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بھی تشریح کی ہے کہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، اگر آپ ان کو افطار کر رہے ہیں تو جتنا اجر و ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب ایک افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں افطار اور سحری کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ اسی ضمن میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بہت حضرات پوچھ لیتے ہیں ہم لوگوں سے کہ اگر بھولے بس ہم نے جو ہے رات میں میری آنکھ نہیں کھلی یا ہم سحری نہیں کھائے تو ہمارا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کے لیے یہی بتایا گیا ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا، روزہ میں کوئی قباحت نہیں آئے گی، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ وہ ایک گھونٹ پانی یا کھجور ہی ضرور کھا لے۔ لیکن افطار کے بغیر روزہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ مسلمہ فیصلہ ہے کہ جب تک آپ افطار نہیں کریں گے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی نہیں پئیں گے یا کچھ بھی حلق سے نیچے نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک روزہ افطار نہیں ہوگا۔ تو آپ کا جو سوال ہے تو یہ بہت بہتر سوال ہے۔ افطاری کی ایک اہمیت ہے، احادیث میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں اس متعلق اور سحری سے متعلق ہیں، اس لیے ہم آپ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ وقت پر سحری کریں اور وقت پر افطار کریں۔ اور بہت سارے احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ افطار میں ہمارے صحابہ کرام جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ افطار میں تاجیل کیا، جلدی کیا کرتے تھے، یعنی فوراً افطار کی جیسے وقت ہوا افطار کر لیا کرتے تھے، اور سحری کو آخری وقت تک لے جاتے تھے کہ اگر 4 بج کے آج کے ڈیٹ میں 4:10 پر یا 11 پر آ جائے تو اس کو لاسٹ ٹائم لے آتے تھے 4 بجے، پونے 4 بجے، اس طرح افطار کرتے تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ سحری کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا تھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور صحابہ کرام بھی چلے جاتے تھے۔ کہنے کا غرض یہ ہے، ان حدیث سے یہی خلاصہ ہوتا ہے کہ سحری کو
لیٹ کر کے کرنا چاہیے اور افطار کو جلدی کر کے کرنا چاہیے. اسلامی تعلیمات ہے اور اسی پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں. اور ہم تمام لوگوں سے آپ کے ذریعہ یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ افطار اور سحری کو اسلامی احکامات کے مطابق کریں, اور اگر صاحب وسعت ہیں تو دوسرے کو افطار کرائیں, اور آپ کے محلے پڑوس میں اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ سحری کے وقت لوگوں کو جگائیں اور لوگوں کو جو ہے جاگروک کریں, یا ایک دوسرے کو آپ جس طرح بھی ہو پیغام کے ذریعہ سے ان کو متنبع کریں کہ سحری کھایا کیجیے, اس لیے کہ اس میں برکت ہے. تراویح جو ہے نا, یہ ترویحہ کی جمع ہے. ترویحتن کا جمع تراویح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک مرتبہ نماز پڑھی, اور اس کے بعد پھر دوسرے دن پھر آپ نے پڑھی رمضان کے مہینے میں. جب آپ نے نماز پڑھی رمضان کے مہینے میں, تراویح کی نماز پڑھی تو لوگ جمع ہو گئے. پھر دوسرے دن جب آپ نے پڑھی اور لوگ جمع ہو گئے. تیسرے دن اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے چھوڑ دیا کہ کہیں اس کو لوگ واجب اور فرض نہ مان لیں, اور اس کو بتایا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب دوسرے دن آئے اور لوگوں کو بتایا, صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے ایک دن پڑھی اور اس کے بعد پھر دوسرے دن پھر پڑھی, اور تیسرے دن چھوڑ دیا اور کل بھی نہیں آیا اور آج رات کو بھی نہیں آیا. وجہ یہ ہے کہ کہیں تم اس کو فرض اور واجب نہ سمجھنے لگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے تعلق سے کہا اور رمضان کے تعلق سے کہا, من قام رمضان من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کا قیام کرے, یعنی رمضان کی راتوں کا قیام کرے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تمام صحابہ کرام کو جمع کیا حضرت کعب ابن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں, اور پھر آپ نے 20 رکعت نماز تراویح کی نماز پڑھائی, جو تقریباً اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہ 20 رکعت نماز تراویح ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تراویح کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی حفاظ قرآن ہوتے ہیں, قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لے لیا ہے, تو اس سے قرآن پاک کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے. وہ حفاظ اس کو رمضان میں دوہرا بھی لیتے ہیں تراویح کی نمازوں میں. کل ملا کر یہ کہ آپ کا جو سوال ہے تراویح کیا ہے, رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد جو نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ میں, اسی نماز کا نام تراویح ہے, اور یہ ترویحہ کی جمع ہے. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ ہر 4 رکعت نماز کے بعد وہ بیٹھتے تھے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے. جس طرح تسلیمتن کا معنی ہوتا ہے تسلیمتن ترویحتن, تسلیمتن کا معنی ہوتا ہے ایک دفعہ سلام کرنا, ترویحتن کا معنی ہوتا ہے ایک دفعہ آرام کرنا. تو صحابہ کرام ہر 4 رکعت نماز تراویح کے بعد بیٹھتے تھے, کچھ دیر آرام کرتے تھے, پھر اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اور اس طرح ہر 4 رکعت نماز کے بعد وہ بیٹھتے تھے, اور اس طرح وہ پوری 20 رکعت نماز پڑھتے تھے رمضان کی راتوں میں. تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے. یہ اتنا محتم بالشان عمل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا, اور اب تک عمل چلا آ رہا ہے. تمام صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت مؤکدہ. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی پیدا ہو سکتی کسی کے ذہن میں, سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہی سنت ہے, لیکن نہیں, صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے بالخصوص جو عمل کیا وہ بھی سنت ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ. میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد میرے صحابہ کرام و سنت الخلفاء الراشدین, میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس پر عمل کرو. میری سنت پر بھی عمل کرنا اور میرے خلفاء کی سنت پر بھی عمل کرنا, تو وہ بھی سنت, اس کو بھی سنت بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کو بھی سنت بنایا اور سنت بتایا جس پر صحابہ کرام نے اور خلفاء راشدین نے عمل کیا. چونکہ خلفاء راشدین کا اس پر عمل رہا اور پوری تاکید کے ساتھ عمل رہا, اور اب تک عمل چلا آ رہا ہے. تمام جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے, سبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تراویح کی, اس لیے یہ بھی سنت ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے.
سفر کے دوران اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر میں چلا گیا اور اس کی تراویح کی نماز چھوٹ گئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تراویح کی نماز کو وہ دہرائے یا نہیں دہرائے، ایک تراویح کی نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا آگے چل کر کے، کیونکہ یہ نفل ہے، اس کا تعلق نوافل سے ہے، نوافل میں شمار ہوتا ہے. اب وہ نہیں پڑھے گا. وہ سفر کے دوران اگر کوئی آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے تو بعد میں اس کی قضا ضروری نہیں ہے، چونکہ یہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، مبارک راتیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں قرآن پاک کو اتارا ہے، اور لیلۃ القدر بھی رمضان کی راتوں ہی میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کی راتوں میں قیام کر کے اس لیلۃ القدر کو پالیں. نماز کی حالت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اگر وہ مل گئی وہ رات تو ہم سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے.